کہ ہر بے فائدے کام کو آپ چھوڑ دیں. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھو، کاہل بن جاؤ، لیزی بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے فرما رہے، تم سے فرما رہے، سب سے فرمائے کہ جہد مسلسل کرو، جد و جہد کرتے رہو، جد و جہد کرو. جس کام میں فائدہ ہے وہ کام مت کرو. اور نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دو دن یکساں ہیں، اگر آج تم ایک جگہ پہ کھڑے ہو اور کل بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو. میڈیا وائس، آپ کی آواز. اگر آج تم یہاں کھڑے ہو اس سیڑھی پر تو کل تم اونچی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے. سمجھے؟ یہ نہیں کیسا ہوگا، نہیں ہو سکتا. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر تمہارے 2 دن یکساں رہے تو تم خسارے میں ہو. تمہارے 2 دن ایک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا ثبوت دو. تم جد و جہد کرو. نہیں بھائی، صبح اٹھو پہلے، اب کل جلوس میں جائیں گے. کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آتے، آپ خود سوچ لو، میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یا جلسے سے یا رات بھر پھریں گے، اس کے بعد فجر گول ہڑبڑا کے ساتھ، اور 7 بج گئے رے، جلوس کو جانا ہے. فجر کی نماز کا کیا کرو گے؟ تو جب تک ہم اسلام کے فرض چیزوں کو پورا نہیں کریں گے، ہم کو کامیابی اور کامرانی نہیں ملنے والی ہے. بلکہ میں نوجوانوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کو یاد رکھو. کیا ہے میری اس بات کو آپ یاد رکھو؟ کیا ہے میری اس بات کو یاد رکھو کہ آپ نے نشے کو استعمال کیا. مسلمان نشے کو استعمال کرتا ہے، شراب کو پیتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ کے اپیل کر رہا ہوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ. ایک مرتبہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ. تم نے جو گانجا، تم نے جو شراب پی کر جو تم زمین پر بوجھ بن چکے ہو، تم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے کے عادی ہو جاؤ گے تو جو شراب اور ڈرگز نے تم کو دنیا پر بوجھ بنا دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ تم کو دنیا کا امام بنا دے گا. تم کو دنیا کا امام بنا دے گا. اچھا، کون سا ڈرگز استعمال ہو رہا آج کل؟ AMP انجیکشن، پھر گٹکے میں گانجا ملا کے کھاتے ہیں، پھر پل ایکٹیسی ٹیبلٹ ہے ایک. مجھ سے بتایا گیا کہ جو پل ایکٹیسی ٹیبلٹ کھاتا 48 گھنٹے تک انہیں آنکھیں کھلے رہتے اس کے. مجھے بولنے والے کہا کہ نہیں، ایک بار لے لیے نا اسد بھائی تو 48 گھنٹے انہیں آنکھیں کھلے رہتے. میں کہا کیا کرتا آنکھیں کھلے رکھ کے؟ نہیں، کچھ بھی ہو جاؤ اس کو فرق نہیں پڑتا، میں نماز پڑھ سکتا نہیں. کیا ہے؟ اس کو معلوم قرآن، اس کو معلوم اس کے ماں باپ اس کے گھر میں ہیں، اس کو معلوم کہ اس کی بہن بیمار ہے یا باپ بیمار ہے. کچھ نہیں، خالی ایک پل ایکٹیسی ٹیبلٹ 48 آورز انہوں جو ہے اس میں رہتے. اس ڈرگز کو چھوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نشہ اپنے آپ میں ڈالو. یاد رکھو، دنیا کے امام تم کو اللہ بنا دے گا. اب بعض نوجوان جو ہے اپنے آپ کو ہینڈسم، خوبصورت دکھانے کے لیے، مجھے بتایا گیا کہ آج کل ایک بلو بیٹی نوٹ ایک کریم ہے، سٹیلمن فریبل کریم ہے، آرچ پرل کریم ہے، تینوں کو ملا کے رات میں لگا کے سو جانا. میرے کو بتایا گیا، نہیں معلوم، لگا کے سو جانا اور دھوپ میں نہیں نکلنا، دھوپ کم رہی تو نکلنا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ 15 دن کے بعد اس کا رنگ اچھا ہوتا، انہیں خوبصورت دکھتا.
کیا ہے یار؟ کیا ہے وہ؟ کیوں؟ یہ جو آپ کو جو بنایا گیا ہے نا، وہ کون بنایا معلوم آپ کو؟ جو آپ کا اور تمہارا چہرہ ہے وہ کون بنایا؟ تم دنیا کی باتوں میں آ کے کہہ رہے کہ نہیں میں خوبصورت نہیں، ارے تم کو اللہ نے بنایا تو اللہ خوبصورت ہی بناتا رہے کو۔ زمین و آسمان کا خالق اپنی مخلوق کو خوبصورت ہی بنا سکتا ہے، مگر تم نہیں، میرے کو لگانا ہے کریم والے کا فائدہ ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا۔ مانے اس میں 3 کریم، بلو بیٹی نوٹ، سٹل مین فریبل کریم، آرچ پرل کریم، 2 ٹیوب ڈالنا سنا بتایا گیا، اور 20 دن کے بعد بولے کہ تھوڑا رنگ، کہاں کا رنگ؟ تم کو رنگ بدلنے کا ہے نا۔ اگر آپ کو رنگ بدلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو تو حسن تمہارے سامنے آ کر ادب سے کھڑا ہو جائے گا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لو، حسن تمہارے سامنے آ کر ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں، اس بات کا خیال رکھو۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میری اس بات کا یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر مکہ کی سرزمین پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اسلام کو قبول کرو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس بلا کر دکھایا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پہلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی بات کی اور کہا کہ میرے بچپنے سے لے کر اس زندگی تک اگر تم اس میں ایک عیب پاؤ تو میری بات کا یقین مت کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا۔ تو نوجوانوں یاد رکھو، تم اگر وقت خراب کر رہے ہو تو وقت تمہارا نہیں ہے، قوم کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ مسلم نوجوانوں، اگر تم اپنا وقت خراب کر رہے ہو تو تمہارا نہیں، تم قوم کا وقت خراب کر رہی ہو۔ تم اپنی قوم کا وقت خراب کر رہے ہو، اپنے وقت کو استعمال صحیح کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پہلے ہاتھ ملاتے، پہلے مصافحہ کرتے، اور اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے کہ جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑا لے۔ اس وقت تک اس آدمی کو دیکھتے رہتے جب تک وہ اپنی چہرے کو نہ پلٹا لے۔ اور اس لیے واقعات میں آیا کہ مدینے میں ایک مرتبہ ایک دیوانی ہماری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کر پورا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھرا رہی ہے، اور زمانہ اس پر رش کر رہا ہے کہ دیوانی نہیں ہے، یہ عقل مند ہے، اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں کہ اے میری ماں، تو پریشان مت ہو، تو مجھ سے جو بولنا چاہتی ہے بول، میں سننے تیار ہوں۔ تو مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی لے کے چل، میں چلنے کو تیار ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ بھوکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر صحابہ کرام کو کھجور دیتے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا کر آخری میں پیتے ہیں۔ بدر کا سفر ہے، جنگ بدر کا سفر ہے، شیر خدا حضرت علی ساتھ ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، اور جب باری آئی شیر خدا کی اور ابو لبابہ کی بیٹھنے کی تو دونوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ بیٹھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں چلنے میں، میں تم سے زیادہ اجر کا طلبگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان باتوں کو یاد رکھو
اور میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اس بات کو یاد رکھو آپ میری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اسلام کو دبا دیں گے۔ ہمارے ملک میں بعض طاقتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر دین کے فرائض سے روک دیا جائے گا تو اسلام کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھو، اسلام کوئی نوالا نہیں ہے کہ تم ہضم کر لو گے۔ اسلام کو اگر تم یہ سمجھ کر آؤ گے تو یاد رکھو، یہ کوئی نوالا ہم نہیں ہے، ہم کوئی چنے بٹانے نہیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، تم کو چبانا پڑنا مشکل پڑ جائے گا۔